جب شفقت کے ابو فوت ہوئے تو سب عزیز و اقارب نے اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی۔ زے بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ شفقت کے سر پہ رکھنے کی بجائے شفقت ہی کا ہاتھ شفقت کے سر پہ رکھتے ہوئے 2-3 بار تھپتھپایا اور اسے صبر کرنے کو کہا۔ شفقت بیچارہ غم میں نڈھال تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا۔ موقع کی مناسبت سے خاموش رہا اور بعد میں جب میں نے زے سے پوچھا کہ تم نے شفقت کا ہاتھ شفقت کے سر پہ کیوں رکھا، زے نے جواب دیا تو اس میں کیا برا کیا میں نے کہا مجھے تو تمہاری اس حرکت کی بالکل سمجھ نہیں ہے۔ زے نے فوراً جواب دیا کیا تم نے پڑھا نہیں کہ یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے؟ میرے سوا کسی نے بھی اس یتیم بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا، صرف میں ہی اکیلا تھا جس نے شفقت کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ لوگ تو بس اپنا ہی ہاتھ رکھتے جا رہے تھے اس کے سر پہ۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگر کسی اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہو جس کا نام شفقت نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہو؟ پھر کیا؟ پھر میں شفقت کو ساتھ لے جاتا ہوں اور شفقت کا ہاتھ اٹھا کر دوسرے یتیم بچے کے سر پہ رکھ دیتا ہوں۔ بچوں نے گیند مار کے زے کے گھر کی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا تو زے کو بے حد غصہ آیا۔ باہر گلی میں آ کے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بولو کس نے گیند ماری تھی؟ تم لوگوں کو یہی جگہ ملتی ہے کھیلنے کے لیے؟ جواب دو۔ سب بچے سر جھکائے کھڑے تھے، لیکن زے کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ زے نے باقاعدہ ایک بچے کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ ایک راہگیر نے زے سے کہا او بھائی شفقت سے بات کریں۔ کون ہے شفقت؟ کہاں ہے شفقت؟ بلاؤ اسے، میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔ بچوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ یہی تو ہیں وہ جن کا نام شفقت ہے، اور بچے خود وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ یہ سنتے ہی زے آگ بگولا ہو گیا اور اس شخص کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اس شخص نے کہا چھوڑو میرا گریبان۔ زے نے جواب دیا نہیں چھوڑوں گا، دیکھو میں ابھی شفقت سے بات کر رہا ہوں۔ کیا تم شفقت سے بات کر رہے ہو؟ لیکن میرا نام تو شفقت نہیں ہے۔ زے نے جواب دیا میرا کہنے کا مطلب ہے میں تمہارے ساتھ ابھی شفقت سے پیش آ رہا ہوں، تم شاید جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ کون ہو تم؟ زے نے دریافت کیا۔ میں گلو بٹ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ یہ سنتے ہی زے وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔